دھیان سے سنیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا اونٹ رو رہا ہے. حضور اتنے خوبصورت ہے، حسن والے، جمال والے، لیکن کس قدر عاجزی ہے، انکساری ہے حضور علیہ السلام کی. جانوروں کا بھی خیال. حضور نے اس اونٹ کو سہلانا شروع کی، اس کی گردن کو جیسے سہلاتے ہیں نا، حضور نے سہلانا شروع. اور جیسے جیسے حضور ہاتھ سے سہلا رہے تھے وہ اور زیادہ ہمک ہمک کر رو رہا تھا. حضور نے فرمایا اس کا مالک بلا اس کو، اور بلایا باغ کے مالک کو. اسی کا مالک بولے ادھر آ، تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ حضور کیا ہوا؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. آقا نے فرمایا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو کھانا نہیں دیتا، وقت پہ ٹائم پہ کھانا نہیں دیتا. اللہ سے ڈر. قیامت کے دن تجھے پوچھا جائے گا کہ اگر تو نے اونٹ پہ ظلم کیا. ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی چڑیا کو بھی تم نے اس پہ ظلم کیا، چڑیا پہ ظلم کیا، تو قیامت کے دن چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح آئے گی. اور اللہ فرماتا ہے کہ آج ہر نفس کو انصاف دیا جائے گا. کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا تو اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا اور اس نے پہاڑوں جیسی نیکیاں کی تو پہاڑوں جیسی نیکیاں اس کی ختم کر دی جائے گی، اور ظلم کے بدلے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی اونٹ پہ ظلم کرے، اگر کوئی چڑیا پہ ظلم کرے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. جو اپنے سگے بھائی پہ ظلم کر رہا ہے اس کا حصہ نہیں دیتا، جو اپنی بیوی کو مار رہا ہے، اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ اکبر، بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتا، اللہ اس کا کیا انجام کرے گا. اسی طرح جو طاقت اور قوت مل جانے کی وجہ سے اپنے پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے. آج کا معاشرہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی طاقت مل گئی، تھوڑا سا مال آ گیا، تھوڑی سی دولت آ گئی تو کسی کو بھی ڈرانا شروع کر دیا، کسی کو بھی دھمکانا شروع کر دیا، اور غریبوں کو پر لوگ روب جماتے ہیں. تھوڑی سی طاقت آنے پر لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. ایک جملہ دل پہ لکھ لینا، کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، اور یہ مفکر کون ہے تمہیں پتا ہے؟ وہ مفکروں کا مفکر ہے جسے دنیا مولا علی کہتی ہے. سرکار علی مرتضیٰ نے کہا تھا، میرے مولا مشکل کشا نے کہا تھا ظلم مت کرو، اس لیے کہ اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. آج نفرت اور نفرت اور نفرت کی بولیاں بولتے ہو. اللہ اکبر. کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، پورے بیان میں یہ حدیث سن لو، اس کو دل پہ لکھ لینا. اور مسجدیں بنا کر جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، ہر سال حج اور عمرہ کر کے جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، جلسے جلوس کر کے جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، اور بھائی بہن کی ماں باپ کی حق تلفی کرنے والوں، دل کے کانوں سے سن لو. اللہ کی مخلوق کو دھتکارنے والوں، اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنے والوں، سن لو سن لو سن لو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل کے پاس وہ محدث سنا رہے ہیں. فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کی مخلوق میں کوئی کسی کے پاس آئے آس لے کر، آس لگا کر آئے کہ یہاں میری آس پوری ہو جائے گی، یہاں میری آس پوری ہو جائے گی، اور آس پوری کر سکتا تھا مگر آس پوری نہ کیا. کوئی آس لگا کر تمہارے پاس آیا اور آس پوری کر سکتا تھا، اس کی آس تم نے پوری نہ کیا، تو اللہ کے رسول فرماتے کتنا ہی نیک ہوگا جو دنیا میں اللہ کی مخلوق کی آس کو توڑ دے گا. اللہ قیامت کے دن اس کی آس توڑ کر کے اس کو جہنم کے اندر داخل فرما دے گا. فرمایا احمد ابن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں ہوتے. یہ کتا آج مجھے بہت برسوں کے بعد نظر آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتا ایک مسافر کتا ہے. میرے علاقے میں کتا نہیں ہوتا، یہ کتا بھوکا ہوگا اور یہ بھوک کی آس لے کر میرے پاس آیا ہے. تو میں نے یہ سوچ کر کہ اس کی آس پہلے پوری کر دوں. اگر یہ بھوک کی آس لے کر آیا اور میں اس کی آس کو پورا نہ کر سکا تو میں نے کتے کی آس کو آج توڑ دیا، تو قیامت کے دن اللہ میری آس کو توڑ دے گا. اللہ
अल्लाह मुझे मुहद्दिस नहीं देखेगा, तहज्जुद गुजार नहीं देखेगा, नमाजी और हाजी नहीं देखेगा। जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया अगर तुम्हारे पास कोई आस लेकर आए तुम उसकी आस तोड़ दोगे तो अल्लाह क़यामत में तुम्हारी आस तोड़ देगा। अब मुझे बताओ, अगर तुम सियासी लीडर हो, कोई तुम्हारे पास आकर के कह रहा है कि मेरे बच्चे के लिए सिफारिश कर दो, और तुम कर सकते हो लेकिन टाल मटोल कर रहे हो, बुरा मत मानना सियासी लीडर हो। तो आज तुम किसी बंदे की आस तोड़ रहे हो, क़यामत में अल्लाह तुम्हारी आस तोड़ेगा। अगर तुम असर और रुसूख वाले हो, कोई आकर कहता है मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा है, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, और तुम रिश्ता करवा सकते हो, तुम्हारे दो जुमले पे किसी का घर बच सकता है, तुमने उसकी आस तोड़ दी, क़यामत में अल्लाह तुम्हारी आस तोड़ देगा। क्या समझते हो? अल्लाह अकबर। कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आया है आस लेकर, अरे कुछ डाल दो, 1 रुपये का सिक्का ही डाल दो, कुछ तो डाल दो, आस लेकर आया है। अगर आस तोड़ दोगे तो अल्लाह तुम्हारी आस तोड़ देगा। कुछ लोग हमें मशवरा देते, अरे हजरत हट्टे कट्टे लोग भीख मांगते हैं, वो मुस्तहिक नहीं है भीख का। सुन लो, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे जो मुस्तहिक हो उसको भी भीख दो, जो मुस्तहिक नहीं हो उसको भी भीख दो, जो मुस्तहिक हो उसकी मदद करो, जो मुस्तहिक नहीं है उसकी भी मदद करो। क्या होगा? जिस नेमत का तू मुस्तहिक है अल्लाह तुझे वो भी देगा, जिसका तू मुस्तहिक नहीं है अल्लाह तुझे वो भी देगा। अल्लाह कहेगा जब मेरा बंदा मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक को भी देता है तो जिस चीज का ये मुस्तहिक है इसको भी दे दो, और जिसका नहीं है वो भी अता कर दो।